السلام ورحمۃ اللہ الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. حضرت گرامی آپ سب کو شب قدر مبارک ہو. اس میں یہ بڑی برکت والی رات ہے. اس کے بارے میں سورہ قدر نازل فرمائی گئی جو ابھی میں نے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اس میں جبرائیل اور تمام فرشتے سلامتی کی دعا کرتے ہیں اللہ کے حکم سے صبح ہونے تک. حضرت گرامی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا. ہم قرآن کو تراویح کی نماز پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں. اللہ نے شب قدر کی وجہ سے پورے رمضان کو برکت والا مہینہ بنا دیا. حضرت گرامی ہم جو شب 27 کو شب قدر مناتے ہیں یا اولیاء اللہ کا طریقہ ہے. اولیاء اللہ کا طریقہ ہے. اس میں یہ اسی دن شب قدر مناتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے آخری حصے میں پاک راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 رمضان کے اسی شب قدر کو پانے کے لیے اعتکاف کو بیٹھا جاتا ہے. اللہ نے اس کی برکت و عظمت سمجھنے کے لیے پوری سورہ قدر نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یہ بڑی برکت والی رات ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اس میں جبرائیل اور تمام فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں. جو بھی اس رات میں عبادت کرتا ہے، خدا کی قسم جب تم اس رات میں عبادت کرتے ہو، جب تمہارے اندر خدا کا خوف آتا ہو، تم اپنے گناہ یاد کر کے روتے ہو، تمہیں قبر کی یاد آتی ہو، تم توبہ کرتے ہو، تم بہت زیادہ روتے ہو، تمہارے دل کے اندر گھبراہٹ ہوتی ہو، تو سمجھ لو بندو تمہاری ملاقات فرشتوں سے ہو گئی ہو. تمہاری ملاقات فرشتوں سے ہو گئی ہے. اس رات کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں صحابہ کے سامنے. بنی اسرائیل میں ایک اللہ کے نبی جن کا نام حضرت شمعون تھا. وہ لگاتار 1 سال روزہ رکھتے، 1 سال عبادت کرتے اور 1 سال جہاد کرتے یعنی جنگ کرتے. اللہ نے ان کو بڑی طاقت عطا کی ہے. وہ جنگ میں کسی سے نہیں ہارتے تھے. سب مشرک ان کے دشمن بن گئے تھے. اس دور کا بادشاہ اعلان کرتا ہے جو بھی حضرت شمعون کو مارے گا اسے بڑا انعام دیا جائے گا. اس وقت دشمن بہت کوشش کرنے لگے حضرت شمعون کو مارنے کی، مگر سب ہار جاتے تھے. پھر ایک دن حضرت بادشاہ نے حضرت شمعون کی بیوی کو بلا کر کہا اگر تم شمعون کو مارو گے تو تمہیں بہت بڑا انعام دیا جائے گا. تو وہ بہت سارا سونا اور چاندی دیتا ہے. حضرت شمعون کی بیوی لالچ میں آ کر بادشاہ کا حکم مان لیتی ہے. اور حضرت شمعون عبادت میں اللہ کی یاد میں رہتے تھے. 100 سال یا 200 سال بعد سوتے تھے یا پھر کئی سالوں بعد 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ سوتے تھے. جب حضرت شمعون کی بیوی ان کو سوتے ہوئے دیکھتی ہے تو بڑی موٹی رسی سے مضبوط باندھ دیتی ہے. جب حضرت شمعون دیکھتے ہیں کہ ان کو بڑی موٹی مضبوط رسی سے باندھا گیا ہے تو وہ اللہ کا نام لے کر ایک جھٹکا مارتے ہیں تو پوری رسی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے. تو پھر فرماتے ہیں مجھے کس نے باندھا؟ تو آپ کی بیوی کہتی ہے، آپ کی بیوی گھبرا کر کہتی ہے میں نے باندھا، میں آپ کی طاقت آزما رہی تھی، آپ بہت طاقتور ہیں. آپ کی بیوی کا مقصد بیکار ہوا تو پھر وہ دوبارہ کوشش کرنے لگی. پھر کئی سالوں بعد جب حضرت شمعون سو گئے تو وہ بڑی موٹی جنجیر سے، لوہے کی جنجیر سے آپ کو باندھ دیا. جب حضرت شمعون دیکھتے ہیں کہ ان کو لوہے کی جنجیر سے باندھ دیا گیا ہے تو وہ ایک جھٹکا مارتے ہیں تو لوہے کی جنجیر بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے. پھر آپ کی بیوی کہتی ہے میں آپ کی طاقت آزما رہی تھی، آپ بہت طاقتور ہیں، آپ کا راز ہمیں بتاؤ. کہتی ہے آپ کا راز ہمیں بتاؤ. آپ فرماتے ہیں میرے سر کے 2 لمبے بال. پھر آپ کی بیوی نے آپ کو بالوں سے باندھ کر دشمن کے حوالے کرتی ہے.
دشمنوں کے حوالے کرتی ہے. بادشاہ آپ کو شہید کر دیتا ہے, آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. ان پر لوگوں پر اور بادشاہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے, سب ہلاک ہو جاتا ہے. یہ واقعہ حضرت گرام میں یہ واقعہ سن کر صحابہ رونے لگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, حضرت شمعون ہم حضرت شمعون سے بڑے نہیں ہیں. 1 سال وہ 1 سال عبادت کرتے تھے, 1 سال جنگ کرنا اور 1 سال روزہ رکھنا, کیا وہ ہم سے افضل ہیں؟ کہتے ہیں کیا ہم سے افضل ہیں؟ یا آپ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ پاک شب قدر کی اس رات میں عبادت کرنے والے کو حضرت شمعون سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رات بڑی برکت والی رات ہے. یا اللہ ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ قرآن نفل نمازیں قضا نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہمیں ماں باپ کا کرنے والا بنا. یا اللہ ہمیں نمازی بنا. یا اللہ ہمیں حاجی بنا. یا اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے. کچے مشکل کشا کے واسطے. کربلا شہید کربلا کے واسطے. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق دے باقر علم رضا کے واسطے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر نما کے واسطے. حسن اللہ دے حضرت بندہ رزاق کا اجر اسفیاء کے واسطے دے. محمد کے لیے رجب رحمت کے لیے پر فضل اللہ حصہ گدا کے واسطے. سبحان اللہ تعالی فی جان حبیب الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد